الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ اعظم شانہ نے اپنے پاک کلام لا ریب کلام میں یعنی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم یعنی مسجدوں میں اعتکاف کرو تو تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہیں کر سکتے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ اعتکاف کے بارے میں ہم کچھ عرض کریں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ صحیحین میں امی و ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں یہ بہقی شریف میں امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اسے ثواب اللہ اپنے فضل سے اتنا عطا فرمائے گا جس طرح 2 حج اور 2 عمرے کیے جاتے ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں کچھ یہ مسائل کے بارے میں کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف 3 قسم کا ہے: واجب، سنت موقدہ کفایہ اور مستحب، یا اس کو سنت غیر موقدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ یہ جو ہے واجب اعتکاف، یہ وہ ہے جو بندہ کوئی نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے کہ فلاں میرا کام ہو جائے، میرا مریض صحت یاب ہو جائے، یا مجھے روزگار مل جائے، یا کوئی بھی جائز کام کی وہ منت مانتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو وہ اس کا کام ہو جاتا ہے، یعنی منت مانتا ہے کہ وہ کام میرا ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ اور یہاں بھی نظر معین یا نظر غیر معین، اس کا بھی اس کو اعتبار رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی منت کو پورا فرما دیتا ہے تو جتنے دن کا اس نے اعتکاف کی منت کہی تھی اتنے دن اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اور اگر نظر معین تھی کہ فلاں دن اتنے دن، تو انہی دن میں اس کو اعتکاف کرنا واجب ہے، اور یہ یعنی اعتکاف واجب ہو گیا۔ اور اس میں بھی روزہ شرط ہے، چاہے وہ یہ کہے یا نہ کہے منت میں کہ میں روزہ بھی رکھوں گا، اگر نہ بھی یہ کہے تو پھر بھی جتنے دن کا اس نے اعتکاف کی منت مانی تھی اتنے دن اعتکاف میں اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، شرط ہے یہ۔ اگر روزہ رکھے گا تو اس کا اعتکاف پورا ہوگا، اگر نہیں رکھے گا تو اس کی منت پوری نہیں ہوگی۔ دوسری قسم یہ سنت موقدہ کفایہ، یہ رمضان شریف کے آخری عشرہ یعنی 20ویں روزے کو غروب آفتاب کے وقت، افطاری کے وقت مرد جو ہے وہ مسجد میں اور عورت اپنے گھر میں بیت مسجد جو ہوتی ہے اس میں بیٹھ جائے، افطاری یعنی 20ویں روزے کی اپنے گھر میں کرے۔ تو یہ مسجد میں مرد کرے گا، تو 20ویں روزے کی افطاری سے لے کے اگر چاند نظر آ جائے 29 میں، یعنی 29 روزے پورے ہو جائیں، چاند نظر آ جائے تو اعتکاف اس کا ختم ہو گیا، یا پھر 30 روزے پورے ہو جائے تو غروب آفتاب تک اس کا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ کفایہ۔ اس کا کیا مقصد؟ اس کا یہ ہے، جس طرح آپ سمجھنے کے لیے ایک مسئلہ بھی یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح یہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ فرض عین ہے، باپ اپنی پڑھے گا، بیٹا اپنی، ماں اپنی پڑھے گی، بیٹی اپنی پڑھے گی۔ تو یہ اس کے علاوہ اسی طرح مرد جو ہے
وہ اپنی اپنی پڑھے گا، یہ پانچوں نمازیں جو ہیں، تو نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، یہ پانچوں نمازیں فرض عین، نماز جنازہ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ علاقے کے، محلے کے، گاؤں کے وہ نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو دوسروں کے لیے وہ کفایت کر جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ثواب انہی کو ملے گا جو نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو سنت موقدہ کفایہ ہے، یہ جو اعتکاف، تو وہاں نماز جنازہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر چند لوگ پڑھ لیں تو دوسروں کے لیے کافی ہو گیا، کفایت کر گیا۔ اگر نہ پڑھے، کوئی بھی نہ پڑھے، تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح یہ سنت موقدہ کفایہ جو اعتکاف ہے، یہ اگر محلے میں سے ایک بندہ بھی مسجد میں بیٹھ جائے تو دوسروں کے لیے کفایت کر جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ ہاں البتہ ثواب اس کو ملے گا، جس طرح میں نے ابتدا میں فرمایا 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، اور اللہ کا وہ مہمان ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو نوازے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دوسری قسم کا اعتکاف ہے، سنت موقدہ کفایہ۔ تیسری قسم کا اعتکاف ہے کہ بندہ جب مسجد میں جائے، اس کو مستحب بھی کہہ سکتے ہیں اور سنت موقدہ غیر موقدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب مسجد میں جائے تو نوائی تو سنت الاعتکاف کہہ لے، یا ویسے ہی، کیونکہ نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں وہ ارادہ کر لے، کسی بھی زبان میں کہہ لے، تو جتنی دیر تک مسجد میں ٹھہرے گا اس کو ثواب اعتکاف کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ تو یہ 3 قسم کا اعتکاف ہو گیا: واجب، سنت موقدہ کفایہ، اور مستحب یعنی غیر سنت، یعنی سنت غیر موقدہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔